بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین اس کو پل صراط پر عظیم نشان نور عطا فرمائے گا۔ جس کو بھی اللہ کرے وہ نور عطا فرمائے گا وہ اہل جنت والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بنی اسرائیل کو ایک اور اپنے احسان کا یاد کروایا ہے۔ کیا بنی اسرائیل والو وہ وقت یاد کرو جب تمہارے اوپر ہم نے بادل کا سایہ کر دیا تھا، تمہارے اوپر کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، سردی گرمی سے بچنے کے لیے تو ہم نے بادل مقرر فرمایا تمہاری سہولت کے لیے، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت ان کے ساتھ انعام و کرام کا احسان فرمایا جس وقت یہ فرعون کی ہلاکت کے بعد دوبارہ آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل والے مصر میں ابھی آباد تھے، کچھ عرصہ گزر گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ان کا جو آبائی ملک ہے وہ ہے ملک شام، ملک شام میں چلے جائیں اپنے اس مصر سے چھوڑ کر، کیونکہ مصر میں یہ اس وقت آئے تھے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، تو یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی مصر میں آ گئے تھے۔ ملک شام اصل ان کا ملک تھا، آبائی جو ملک ہے وہ ملک شام ہے، وہاں بیت المقدس بھی ہے، وہاں اور اللہ رب العالمین کے جو ان کے لیے مقرر تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ملک چلے جائیں۔ یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا بھی چلو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے ملک شام چلو، تو یہ پہلے تو بہت اس طرح کے حربے استعمال کرتے رہے کہ ہم نہ ہی جائیں، مصر میں رہنے کو پسند کر رہے تھے۔ آخر کار یہ پھر ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چلے کہ ہم چلتے ہیں ملک شام، مصر سے روانہ ہوئے ملک شام کی طرف۔ جس وقت یہ میدان طیہ میں پہنچے ہیں، راستے میں ایک میدان آتا ہے جو ملک شام اور ملک مصر کے درمیان میں ہے، میدان طیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے ملک شام کے اندر جو آباد ہو گئے تھے قوم عمالقہ کے لوگ، قوم عمالقہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے اندر بڑی ہمت ہے، بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، بڑی جسامت ہے ان کی، وہ تو بڑے ہی طاقتور ہیں، تو ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کا روب، ان کی طاقت سن کے یہ اس میدان میں ڈر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو نہیں جاتے جہاد کرنے کے لیے، ہم تو نہیں جاتے اس قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم ملک شام نہیں جاتے۔ انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی، کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے، آپ جا کے لڑے اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ یہ میدان طیہ میں بیٹھ گئے۔
اللہ کریم ان کی ایسے بات پر ناراض ہوا تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ لوگ وہاں آگے تو نہ گئے، پیچھے کی طرف انہوں نے سفر کیا، لیکن یہ میدان سے نکل نہ سکے۔ اس میدان میں صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے رہے، لیکن اس میدان میں رہے، بھٹکتے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب ہمیں تو بھوک لگ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے اوپر سایہ بھی نہیں ہے، گرمی ہے، یہاں ہم آ کے عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اس قوم پر رحم فرمائیے، تو ان کے لیے کچھ سائے کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اس میدان میں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی مکان تھا، بالکل رڑیا میدان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل ان کے اوپر سائے کے لیے بھیج دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ تمہارے اوپر بادل کا سایہ جو بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ بنی اسرائیل پر اور انعام ہوا تھا۔ تو جس وقت ان پر یہ سایہ ہوا بادل کا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پیاس لگ گئی، اب ہم کیا کریں، یہاں نہ پانی ہے نہ کوئی اور سہولت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آسا اس پتھر پر مارو۔ تو پتھر پر جب آسا مارا تو 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے، پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ تو وہ 12 قبیلے تھے خاص کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک ایک چشمے کا مالک بنا دیا، مقرر کر دیا، لیکن وہ جب بھی چلتے اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں تو بھوک لگ گئی، اب کیا کریں؟ تو یہاں نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا۔ من و سلوہ ایسی غذا تھی جو بغیر ان کی محنت مشقت کے ان کو حاصل ہوتی تھی۔ ایسا پیارا کھانا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ وہ من و سلوہ جو ایسا تھا کہ جس طرح برف باری ہوتی ہے جو کشمیر وغیرہ میں درختوں کے اوپر جس طرح نظر آتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس طرح کی یعنی کہ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک یہ اس طرح کا وہ من ان کے اوپر آتا تھا، درختوں کے پتوں پر درختوں کے اوپر آتا تھا، تو اس وقت تک وہ اترتا رہتا تھا۔ وہ ایسا لذیذ اور مزیدار کھانا تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور نرم اور ملائم، کیا یہ اس کی مٹھاس ذائقہ تھا۔ بہرحال جس وقت یہ ان کو ملتا اور ساتھ کرارے کے لیے ان کے پاس بٹیر آتے تھے، کبوتر جتنا ایک پرندہ ہوتا تھا، تو ان کے پاس اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ آ جاتا اور صبح کے وقت آتا تو ان کے پاس 1 میل تک ایک پرندوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ تو وہ سب جتنا کسی کو اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ تم نے جتنا کھانا ایک دن میں وہ سارا اٹھا لو، ایک دن میں تمہیں جتنے بھوک لگتی ہے ایک دن کا کھانا اٹھا لو، ایک دن سے زیادہ نہیں اٹھانا۔ اور مان سلوہ جو تھا وہ بھی اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جب انعام و کرام ہوتے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم نے اس سے زیادہ جو ہے ایک دن سے زیادہ مقرر نہیں کرنا۔ جب ان کو روشنی کا اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا ایسا کہ انہوں نے کہا ہمیں روشنی چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آسمان سے ایک ستون نازل فرمایا، ستون لائٹ جس کے اندر تھی، اس لائٹ سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا وہ ستون اس طرح یہ لائٹ ہماری بتی جلتی ہے، اس طرح یعنی وہ اس کے اندر سے روشنی ہوتی تھی، اور چاند نہ ہوتا تب بھی رات کو روشنی ہوتی رہتی۔ بہرحال ان کو ایسا انتظام تھا۔ تو جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ انعام و کرام فرمائے تو پھر ان کا جو لباس تھا، کپڑے، کیونکہ وہ اس میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد نہیں، 40 سال تک اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا میں وہ بھٹکتے رہے۔ جب بھی چلتے کہ ہم واپس مصر چلے جاتے ہیں تو چلتے صبح سے چلتے شام تک جب آتے تو وہی ہوتے، نکل نہ سکے اس میدان سے، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔
تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو لائٹ کا بھی انتظام فرمایا، ان کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، پینے کا بھی انتظام فرمایا، اور ان کے لباس کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین کرام کو ان کا لباس میلا نہیں ہوتا تھا، لباس ان کا دھونا نہیں پڑتا تھا ان کو، اور جس طرح ان کے بچہ پیدا ہوتا ان کو لباس ملتا، وہ زندگی بھر 40 سال تک اس کے جس طرح کا جسم بڑھتا جاتا ہے لباس بھی بڑھتا جاتا تھا، ان کے لباس چھوٹے نہیں ہوتے تھے، لباس خود بخود بڑھتا چلا جاتا، جتنا انسان ہوتا اتنا ہی لباس بڑھ جاتا، نہ وہ خراب ہوتا، نہ پھٹتا، نہ ان کے میلا ہوتا، نہ بدبو آتی، اس طرح صاف ستھرا رہا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے جو ناخن وغیرہ تھے اس طرح کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، نہ ناخن بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے، بس اسی طرح 40 سال تک ان کی سہولت ہی رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انتظام ان کے سارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے جو بادل کا سایہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بادل اور مان سلوہ کا ذکر فرمایا، تو وانزلنا علیکم المن والسلوہ، تو پر من و سلوہ اس سیراب موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا تھا کہ من و سلوہ ملنا شروع ہوا۔ یہ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف قول ہیں کہ من کے بارے میں صحیح قول تو یہ ہے کہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی 4 کلو تک ان کو ملتا تھا، 4 کلو ایک آدمی کے لیے، تو چادروں میں اپنے لے کر جاتے، دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں مان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت کے بغیر عطا فرمائی ہیں۔ اور سلوہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، تو ان کو پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے انعام و کرام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں انعام و کرام حاصل ہوتے ہیں، جب انسان نافرمانی کر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ سارے پیغام انسان مسلمان کے لیے ہیں کہ انسان کو اپنے رب کی نعمتیں یاد کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔